عمر صاحب میں ایک سوال پوچھوں گا کہ تسی بھی سیاسی پارٹی دے نال تعلق رکھتے ہو پڑھنے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا. اس حکومت 6 وزراء تقریباً 6 خزانہ دے سیکرٹری تبدیل ہوئے نے, 5 انہاں دے وزرائے خزانہ تبدیل ہوئے نے. وزارت خزانہ کو کوئی اتھارٹی نہیں. اسٹیٹ بینک گورنر نے کہہ دیتا ہے کہ میرے کو کوئی اتھارٹی نہیں. انہوں نے کراؤڈنگ آؤٹ آف ایکٹ کی ہے, یہ نوٹ چھاپ رہے نے, ایک کرپٹ نے, اور اس نال ملک کا دیوالیہ انہوں نے. عمر صاحب میں تہاڈی گل انہوں نے ساری سن لی, لیکن میں چھوٹا جہا ایک جواب چاہیے کہ تسی بھی ایک سیاسی پارٹی نے تعلق رکھتے ہو, تانوں چاہیے سی کہ کوئی ایسا شیڈو بجٹ پیش کر دے. کیوں نہیں تسی پیش کیتا؟ اس تو بعد بجٹ گزرن تو بعد تسی کہو گے جی مہنگائی بات کی, الفاظ کا گورکھ دندہ ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی, یہ غلط پالیسی ہے. اس تو پہلے تہاڈا بھی فرض بنتا سی کوئی شیڈو بجٹ دیں دے تاکہ حکومت نو سمجھ آندا, لوکاں نوں تہاڈی گل دی سمجھ آندی. سب تو بڑی گل ہے جی کہ شیڈو بجٹ سیاسی پارٹیاں قومی اسمبلی پیش کر سکدیاں نے. قومی اسمبلی دے اسٹینڈنگ کمیٹی آف فائنانس جڑی کہ مطلب جنوری اس نے میٹنگ کی تھی, اور جنوری تو بعد تقریباً 1 ہفتہ پہلے اس کی میٹنگ ہوئی ہے, وچ اس کی کوئی میٹنگ ہی نہیں ہوئی, کوئی فیکٹس اینڈ فگرز پریزنٹ ہوئی نہیں. جتھے تک شیڈو بجٹ کا تعلق ہے ایسے لے تسی جے کچھ مرضی کرو, پولیٹیکل پارٹی نے کوئی ہوم ورک کیتا نہیں, مرضی کرو. سب تو مین پولیٹیکل پارٹی تے ایگزسٹ کر رہی تھی, تہاڈی پارٹی ایگزسٹ کر رہی تھی, انہیں کچھ شیڈو بجٹ دیتا. سوال یہ ہے نہ تو قومی اسمبلی کمائی کھانا کمیٹی اور ہم ادھر دوسری اہم گل ہے پولیٹیکل پارٹی نے دینی چاہیے. عمر صاحب میرا سوال ہے, میرا انہوں سمجھنے کی کوشش کرو. سوال ہے میرا روپیہ انہوں نے مزید پاکستان مسلم لیگ کا, پاکستان مسلم لیگ ہم خیال لکھے مطلب ہم خیال تے مسلم لیگ کوئی شیڈو بجٹ تسی دیتا ہے نہیں, کوئی تجاویز دیتی ہے نے, بجٹ گزرن دے بعد شور مچے گا, تسی کوئی اپنا فرض پورا کرنا سی. روزانہ جو سپریم کورٹ کھڑے ہوندے تے بجٹ تے بھی دے دیندے. بجٹ بالکل ہر میڈیا فورم تے سانے تجاویز دتیاں نے, انہاں نوں دتیاں نے. تواڈے میڈیا فورم سانے دیتے نے انہاں نوں ایز اے پارٹی اور انڈیویجول اور سم اسٹیٹمنٹ. بہت بہت شکریہ عمر ایوب صاحب, بہت شکریہ اپنے نال گل کرنا. دیٹ از اے ویری ڈفرنٹ تھنگ. ذمہ دار آدمی ہاں جس میں منسٹر آف اسٹیٹ فار فائنانس رہے, جس ویلے اسی ایز اے انڈیویجول یا پارٹی ممبر کہنے ہیں, تو وہ ایک ہی چیز ہوندی ہے جس ویلے اسی دینے ہیں تے وہ سٹینڈ کر دی ہے. جی بہت شکریہ عمر ایوب صاحب. میں شماری صاحب تہاڈے کول آ, تسی عمر ایوب صاحب دی گل بھی سنی, ادھر بھی سنی. اس صورتحال وچ انہاں دے سارا ملبہ بات دا, لیکن اپنا فرض میں پوچھا, وہ کہتے جی میڈیا دسیا, تسی میڈیا تجاویز تسی بھی کوئی ریٹن تجاویز بھیجی سن چیمبر نے, فیڈریشن نے, اور کتنے انہوں نے اپوز کیتا گیا کیوں؟ سر جی گزارش یہ ہے کہ یہ بات بھی میں معذرت کے ساتھ وہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈسکشنز گیلانی صاحب اور ان کے درمیان وہ ہوئی ہے, یہ پارٹی جو ہے اپنی اپنی پارٹی کو وہ پارٹی مسئلہ نہیں, میری گزارش سنیں. یہ جو ہے یہ صرف اپنے وہ نمبرز, گیم نمبرز وہ کرتے ہیں. اصل مسئلے کی طرف کوئی آ نہیں رہا ہے کہ اس کا حل کیا ہونا چاہیے اور کس طریقے سے حل ہوگا. جہاں تک تجاویز کی بات آپ نے کہی ہے, میں نے آپ کو گزارش کی ہے کہ ہم نے آج سے 4 مہینے پہلے ایک پوری کتابچہ بنا کے اور پوری ایک ہر فیلڈ کے الگ الگ اس کو دے کے ہم نے فیڈریشن کو بھیجی, اور فیڈریشن نے جو ہے پھر وزارت خزانہ کو بھیجی ہے. اس میں میٹنگز بھی ہوئی ہیں, ان کے درمیان ہمارے درمیان ان کی میٹنگز بھی ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں یہ کہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہم جو ان کو پروجیکٹس بتا دیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, اب یہ تو سکورنگ کی گیم ہے ساری پارٹیوں کے درمیان. اس وقت ہماری کوئی پارٹی نہیں, ہماری چیمبر اور تاجر برادری جو ہے وہ انڈسٹریلسٹ ہماری وہ ہے, کیونکہ ہم نے اکانومی کو دیکھنا ہے, ہم نے اپنے بزنس کے اس کو دیکھنا ہے. مجھے آپ یہ بتا دیں کہ ایک انڈسٹری جو ہے وہ جنوری میں یوٹیلائز کرتی ہے بجلی مثال کے طور پہ 10 روپے فی یونٹ, ٹھیک ہے جی. اس کو جنوری سے لے کے مئی میں ایک بل آتا ہے جو اپنی پروڈکٹس اس نے سب کچھ بیچ دیا ہے, مارکیٹ میں اس نے بیچ دیا ہے. وہ مئی میں ایک اس کے پاس بل آتا ہے, فیول ایڈجسٹمنٹ چارج آ جانا 18 روپے ایکسٹرا فیول چارجز پر یونٹ. 18 روپے. اب مجھے یہ بتا دیں کہ وہ 10 اور 18 کتنے ہو گئے, 28 ہو گئے. ہمارے انڈسٹری کو جو ہے کتنی, یہ ایف بی آر سے پوچھ لیں کہ یہ ہمیں پروفٹ ریشو کیا دے رہے ہیں. ہم اس پروفٹ ریشو کو جو ہم نے مال بیچ دیا ہے
ہمارے انڈسٹری والے نے بیچ دیا. وہ تو پھر فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگ گئے اور تسی پریشان ہوئے. تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا. دوسری بات یہ ہے کہ میں بریک لینا پھر آ جائیں تھوڑے کو. ناظرین چھوٹی جی بریک لواں گے اور بریک تو بعد آ کے اسی گفتگو کا سلسلہ اگے بڑھاواں گے. تگڑا رنگ تگڑا مزہ سوال تیز دم لگے ٹھا کر کے مقابلہ نیزہ بازی. سلام اس تیزی اور ہمت کو ہے, سلام اس دم اور جرأت کو ہے, یہ ہمت ہماری ہے قدم بقدم اس تیزی تگڑا جوش تگڑا رنگ تگڑا مزہ سوال تیز دم لگے ٹھا کر کے. پاکستان بھر کی عورتوں کا ایریل پر ہے اعتماد, دیکھتے ہیں کیوں. میرا نام شاہین راجپوت ہے اور میں ایز اے ایونٹ ڈیزائنر کام کر رہی ہوں. سب سے پہلے جو آپ کا امپریشن پڑتا ہے وہ یہی کہ آپ کتنے نیٹ کلین ہیں. ایونٹس میں کیئر کرنی پڑتی ہے آپ کو کہ کوئی داغ آپ کو نہ لگ جائے. پہلے آم پاؤڈر آتا تھا. ویلکم بیک ناظرین. گل کر رہے ہیں کہ بجٹ دے جڑے نتائج نے وہ کی ہون گے, عوام نو کی ملے گا, حکمرات ملن گیا یا عوام پھر سفر کرن گے. گفتگو دا سلسلہ اگے ودانے. شریک نے ساڈے ممتاز عالم گیلانی صاحب, ڈاکٹر امجد صاحب اور شاہد شاہواری صاحب. شاہد شاہواری صاحب تسی اپنی گفتگو پوری کرو. تجاویز تسی کیا جی اسی 2 مہینے پہلے دیتی ہیں, چیمبر نو بھی دیتی ہیں, فیڈریشن نو بھی دیتی ہیں اور حکومت نو بھی دیتی ہیں. واٹس دا سولوشن؟ کم ٹو دا پوائنٹ. سولوشن جی میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ سولوشن یہ ہے کہ ہماری تجاویز کو سامنے رکھیں. اگر ان کو جہاں پہ اعتراض ہو, جہاں پہ وہ نہ سمجھتے ہوں, ہم سے پھر وضاحت مانگے کہ آپ انڈسٹری کو کیا ضرورت. دیکھیں جی انڈسٹری تو میں چلا رہا ہوں نا, انڈسٹری کی پرابلمز تو مجھے پتا ہے. اب میں ایک وہ پوچھتا ہوں کہ آج تک یہ صاحب اگر ایک لے مین دی سی میں پوچھا تسی کہندے میں انڈسٹری چلا رہے ہیں. ایک کاٹن دا سوٹ 300 400-600 روپے دا لاؤن دا بکدا سی ٹیکسٹائل مل دا مالک, اج جو 3000 روپے دا بیچدا ہے. مطلب انہوں کی فرق پہنتا ہے, وہ 25 روپے لے یا 30 روپے. نہیں وہ کیوں ہوا؟ سوال تو یہ ہے کہ وہ کیوں ہوا. بجلی آپ کی شارٹ کنزیومر ہو رہے ہیں سر, کنزیومر کی ویسی بات نہیں ہے نا. یہ شارٹ آف بجلی, شارٹ آف گیس آپ کے پاس ہے کیا؟ فیکٹری والا کیا کرے؟ فیکٹری کے دیکھیں جی, جو چیز آپ کو ریگولر بجلی پہ, ریگولر گیس پہ, پہلے انہوں نے کہا کہ آپ کو بجلی فل ملے گی, آپ کام کرتے رہیں. بجلی شارٹ ہو گئی ان کے پاس, پھر کہنے لگا کہ جی اس کو چینج کرو, یہ گیس پہ چلے گی. پھر گیس ہو گئی, پھر گیس ختم ہو گئی, پھر کہنے لگا فرنس آئل پہ چلاؤ, فرنس آئل پہ فیکٹری چلاؤ. پھر فرنس آئل آ گیا, فرنس آئل کہاں سے کہاں پہ پہنچ گیا کہ کسی کی فیکٹری اونر کی بھی خرید سے باہر ہو گیا. بات یہ ہے کہ یہاں پہ بات ہونی چاہیے بڑی اس کی کہ اس کا حل کیا ہونا چاہیے. اس وقت میں آپ کو ایک پوائنٹ صرف وہ ریز کرنا چاہتا ہوں. اس وقت کمرشل بجلی میٹر جو ہیں وہ 80 لاکھ کے قریب لگے ہوئے ہیں. آن ریکارڈ یہ ایک سروے ہوا ہے جس میں 18 لاکھ جو ہے وہ انکم ٹیکس پیئر ہے. 80 لاکھ کے چوں 80 لاکھ اس میں کمرشل میٹرز پہ کہاں گئے یہ؟ باقی کیا کر رہے ہیں؟ اگر یہ کام بھی ہم نے ہی کرنا ہے. چھوٹی جی دکان تھے نہیں سر, وہ چھوٹی دکان وہ لگتی کوئی نہیں ہے بجلی, کمرشل بجلی. اچھا 3 فیز میٹر جو کمرشل اس پہ لگاتے ہیں, کمرشل اس پہ ٹرانسفارمر لگتے ہیں, وہاں سے یہ بقایا بجلی کہاں جاتی ہے؟ اس کو ٹیکس نیٹ میں لے آئے. مطلب ہے کہ 62 لاکھ لوگ مزید ٹیکس نیٹ چاہ سکتے. بالکل آ سکتا ہے, بالکل آرام نہ لا سکتے جو کم کرنے والے لوگوں. وہ تو اپنے کمرے میں بیٹھ کے اسی لگائے ہوئے ہیں کیلکولیشن کر کے. اور جی آج تک پاکستان جب سے بنا ہے, گیلانی صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے جو ہے دوسری کی روٹی کھائی ہے اور امریکہ کے وہ گھی کھایا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جب سے بنا ہے کاشتکاروں نے کتنی جو ہر قسم کی کاشت کرتے ہیں کتنا ٹیکس انہوں نے پے کیا ہوا ہے. سبسڈیز جتنی بھی ہے, ٹیوب ویل پہ سبسڈیز ہے کاشتکار کو ملی ہوئی ہے,
کھاد پہ سبسڈی ملتی ہے، کاشتکار کو ملتی ہے. ٹیکس کون دیتا ہے؟ بیک بون آف دا اکانومی. کوئی وصولی بھی تو کرے نا حکومت. آپ کا سر جی میں آ جاؤں وصول بھی کرے نا. 64% یہ صرف جو ہے اسی بزنس کمیونٹی جواب دیں اس کا جواب. 64% آف دی اکانومی بیسڈ آن ایگریکلچر پروڈیوس. اور ٹھیک ہے مانتے ہیں نا اس کو، ہم مانتے ہیں. جو ہے نا، لیکن اکانومی 50% بیس کرتی ہے، ٹیکس نہیں دینا چاہیے. ٹیکس نہیں ہے، کوئی ٹیکس نہیں ہے. زمین کا ایکڑ یا جریب لے کے ملائیشیا نہیں گیا، انڈونیشیا نے گیا. ان کی تو صابن کی فیکٹری بھی چھوٹی سی جو ہے وہ شفٹ ہو رہی ہے. کس لیے شفٹ بات ہو رہی یہ ہے؟ ہے ہمیں بجلی نہیں مل رہی ہے، سب گیس نہیں مل رہی ہے، فرماسال نہیں مل رہا ہے، تو ہم نہیں کر رہے. بجٹ آپ نے پابندی لگا دی 8 بجے کے بعد دکان نہیں کھلنی ہے، تو پھر بجلی نہیں استعمال ہوگی. انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہو رہی ہے، سب چیمبر سب ڈیلیگیشن جا رہے ہیں. ان کے ساتھ اگر بجٹ پہ نہیں کیا میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے. لیکن ان کو ایک بورڈ لیا گیا ہوگا، لیکن کسانوں کی کوئی ایسی انجمن ہے جب کبھی ان کو بورڈ لیا گیا ہو. فرٹیلائزر آپ 600 منگاتے ہیں، ان کو 2000. آپ کو سبسڈی ملتی ہے؟ نہیں، فرٹیلائزر بالکل ملتی ہے سبسڈی. کوئی فرٹیلائزر آپ کے الیکٹریسٹی پہ، نہیں ملتی. آپ کی الیکٹریسٹی پہ ٹیوب ویل پہ ملتی ہے نہیں ملتی ہے؟ گزارش یہ ہے، بات یہ ہے، وہ بھی انڈسٹری ہے نا، کاشتکار کی انڈسٹری. اچھا میں بس ڈیزل کی قیمت جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت کے برابر ہو گئی ہے، زیادہ ہو گئی ہے. زیادہ ہو گئی ہے. ڈیزل ٹریکٹر ڈیزل یوز کرتا ہے، موٹر سائیکل ڈیزل یوز کرتا ہے. سر جی بس آپ سولوشن کی سولوشن نہیں سر. یہ جو ہے نا یہ ہے کہ یہ جو ہمارا انہوں نے کیا جی 62 لاکھ لوگ جڑے نے وہ کمرشل میٹر لے کے لیکن ٹیکس پے نہیں کر رہے. گزارش یہ ہے، یہ سارا سروس ہماری اس اکانومی سروے ہو گیا. شہر کی موقع میں بڑا مقصد دیہات کی اکانومی بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے. اسی واسطے باوجود ایک صوبائی حکومت دے یعنی مدد دے، اسی واسطے بہت بڑا بحران ہے گیس کا. لیکن سارا گیس کا بحران 3-4 شہر نظر آ رہے ہیں جنہیں انڈسٹریل بیسڈ ہے، ایگریکلچر بیسڈ علاقے تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. جی سر جی گیس کی بات کر رہے ہیں نا، اپنے اکاؤنٹ سے گیس کی بات کر رہے ہیں نا. گیس ابھی ایران کے بارڈر تک آئے ہیں، اپنے اکاؤنٹ سے یہ اتنا نہیں کر سکتے کہ آگے گیس لے آئے. اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. جی میں سولوشن بس 3-4 چیزیں میں دینا چاہتا ہوں. جلدی ایک تجویز تو میری یہ ہے کہ یہ جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں ان کو یونین کونسل لیول تک ایکسپینڈ کیا جائے. نمبر عوام کو ریلیف ملے گا. دوسرا یہ کہ RGST جو ریوائز جنرل سیل ٹیکس ہے دکانداروں پہ تاجروں پہ، اس کے 2 نقصانات ہیں. وہ جو انہوں نے لگایا کہ 75 لاکھ اگر اینول آپ کی سیل ہے تو نو ٹیکس کی جائے، سن لے اس کے اوپر 16% ہے. اس سے کیا ہوتا ہے پرائس میں ڈسپیرٹی ہے کہ بڑی دکان والا 16% مہنگی دیتا ہو. اس پہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک تجویز ہے اکراس دا بورڈ 5% اکراس دا بورڈ ہر سیل پہ لگا دیں، چاہے چھوٹا ہے بڑا ہے. اس کا ایک. اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ جو میں نے کہا بجلی پروڈیوس کرنے کے لیے PSDP یا کہیں سے آپ کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی. ایک آخری جو ہے وہ ایگریکلچر اور سرور ٹیکس لایا جائے. بہت بہت شکریہ ممتاز عالم گیلانی صاحب، ڈاکٹر امجد صاحب اور جناب شاہد زمان صاحب. ناظرین تسی مہمانوں کی گفتگو سنی، سارے محب وطن نے اور سوچتے نے کہ ملک نو کرائسس جو کس طرح کڈیا جائے گا، چاہے حکمران پارٹی ہوئے، چاہے اپوزیشن پارٹی ہو یا چیمبر دے لوگ ہون، تاجر بھی اسے پاکستان چ رہندے نے اور صنعتکار بھی اسے پاکستان دا حصہ نے. گل ہے دیکھنا ہے وے حکومت نو توجہ دلان دی ضرورت ہوندی ہے. حکومت دے اپنے مسائل، اپنے ایشو اپنی جگہ تے، لیکن عوام تاجر سارے لوگاں دی نظراں حکومت وال ہوندیاں نے. حکومت کی ریلیف دے گی. تجاویز سامنے ہی ہیں، تجاویز تسی انہوں نے سامنے سنے. میں سمجھنا کہ بڑا نقطہ ہے کہ اگر 80 لاکھ لوگوں کے کمرشل میٹر نے 18 لاکھ پے کر دے تو میرا خیال ہے 62 لاکھ نو پوچھنا تو چاہیے بھائی کمرشل میٹر ہے تو کیوں نہیں ٹیکس پے کر رہے ہیں. ٹیکس دا لین دا نظام بھی بہتر بنانا پائے گا سانو. کیوں اسی نہیں سمجھتے کہ ٹیکس بھی سانو وقت کی ضرورت ہے تاکہ باہروں قرضے لینا چھڑ دئیے. انفلیشن تے قابو پانا چاہیے. مسائل بہت سارے نے، بہت ساری گلاں نے، لیکن تسی ساری انہوں دی زبانی سنی. میں صرف اس دعا نال کہ آنے والا بجٹ عوام دی تکلیفاں چ کمی دا باعث بنے اور حکمران کیا سارے لوگ یہ سوچن. اور اتنے یہ کہندا جاواں کہ اپوزیشن جماعتاں نو سارے لوگوں چاہیے کہ اپنی تجاویز اپنے شیڈو کے بجٹ جڑے نے بر وقت حکومت دے کوٹ سٹن تاکہ حکومت انہاں نو سمجھے. اور حکومت دا بھی فرض بنتا ہے کہ کسی بھی جگہ تو کوئی تجویز آئے تو انہوں سنجیدگی دے نال لائے کیونکہ عوام دا مسئلہ ہے. اس سنجیدگی سانو اس بحران وچوں کٹ سکتی ہے. کپال تیز دم، تگڑا جوش، تگڑا رنگ، تگڑا